تو یا ایھا الناس خطاب سب سے ہے، سارے انسانوں سے۔ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان میں صرف قرآن ہے جو کہ تمام کے تمام انسانوں کو مخاطب کرتا ہے۔ یہ اس کا خاص انداز ہے، ڈسٹنگوشنگ کریکٹر ہے، یہ اس کی امتیازی شان ہے قرآن کی، یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کرتا ہے۔ اس سے پہلے جتنے رسول آئے سب کا خطاب تھا یا قومی، اے میری قوم، یا قوم اعبدو، اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی۔ اسلام کسی خاص قوم کی طرف نہیں آیا، انٹائر ہیومینٹی سے بات کی گئی، کسی خاص قوم سے، کسی خاص قبیلے سے نہیں کی گئی۔ یہ بھی آج ہم بات سنتے ہیں کہ تو بس عربوں کے لیے آیا تھا، عربوں کے کلچر سے ہی اس نے بات کی۔ اسلامک کلچر کو بعض دفعہ عرب کلچر کہہ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں وہ تو عرب کلچر ہے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ نہیں، عرب کلچر نہیں ہے، یا ایھا الناس کی بات ہے، خالی عربوں کی بات نہیں کی، سب انسانوں کو پکارا ہے۔ اسلام تمام انسانوں کے لیے ہے، بین الاقوامی دعوت، یونیورسل میسج ہے۔ قرآن رنگ، نسل، قومیت کی بنیاد پر جمع نہیں کر رہا، بلکہ کس چیز پر جمع کر رہا ہے؟ عبادت پر۔ قرآن کسی خاص طبقے کو نہیں ابھار رہا، جیسے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا کمیونزم کا نعرہ بلند ہوا، کمیونزم نے مزدوروں کو پکارا، ان کے اندر جو نفرت تھی اس کو ایکسپلائٹ کیا۔ جو انسانوں کے اندر کمپلیکسز ہوتے ہیں بعض دفعہ ان کو ایکسپلائٹ کر کے نعرے بازیاں کی جاتی ہیں، اور ان خاص کمپلیکسز پہ یا خاص نفرتوں کو ابھارا جاتا ہے اور اس پر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ اسلام یہ کام نہیں کرتا، اسلام کسی نفرت پہ جمع نہیں کرتا، اسلام کسی کمپلیکس پہ جمع نہیں کرتا، اسلام محبت پر جمع کر رہا ہے، اللہ کی محبت۔ اعبدوا ربکم، ایک اللہ کی عبادت پر تم جمع ہو جاؤ، ہارمنی ہو جائے تمہارے اندر۔ عبادت کیا ہے؟ حد درجے محبت کے ساتھ اطاعت کرنا، ٹو اوبے وتھ ایکسٹریم لو، حد درجے محبت کے ساتھ اطاعت کرنا۔ یہ زبردستی کی اوبیڈینس نہیں ہے، جبری اطاعت نہیں ہے، بلکہ دلی آمادگی کے ساتھ ولنگلی خود کو اللہ کے آگے بچھا دینا۔ یہ ہے عبادت کا خلاصہ، عبادت کی روح، خوش دلی کے ساتھ اطاعت کرنا، محبت کے ساتھ اطاعت کرنا، اپنی مرضی کو اختیاری طور پر پیچھے کر لینا اور اللہ کی مرضی کو آگے کر دینا، اس لیے کہ اللہ سے محبت ہے۔ اور کیوں کریں اپنے رب سے محبت؟ کیوں کریں اپنے رب کی عبادت؟ اس لیے ربکم، وہ تمہارا رب ہے، پیدا کرنے والا، پالنے والا ہے۔ الذی خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور نہ صرف تم کو اس نے پیدا کیا بلکہ والذین من قبلکم، ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تمہارے اینسیسٹرز کو، تمہارے آباء و اجداد کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ یہ بات یہاں پر بیان فرمائی گئی اس لیے کہ اللہ کی عبادت میں جو مختلف رکاوٹیں آتی رہیں ان میں سے ایک رکاوٹ آبا پرستی بھی رہی، اینسیسٹر ورشپ۔ باپ دادا کی تعظیم کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ لوگ اس میں تقدیس کا رنگ بھی شامل کر دیتے، رسپیکٹ کے ساتھ ہولینس کا رنگ بھی شامل کر دیتے تھے۔ آباء و اجداد کے، اپنے خاندان کے بزرگوں کے خیالات کو، ان کی روایات کو، ان کی رسومات کو سنبھال کر رکھتے اور اس کو دین کا حصہ بنا لیتے۔ بزرگوں میں سے بعض کو مشرکوں نے اللہ کا شریک بنا لیا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ دوسرے جہان میں جا کر اللہ کا مددگار بن جاتا ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر اپنے مرے ہوئے بزرگوں کے نام لے لے کر ان سے دعائیں مانگنے لگتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کے آباء و اجداد اللہ کے کلوز ایسوسیٹس ہو گئے ہیں، مقربین ہو گئے۔ تو یہاں اس عقیدے کی نفی کی گئی ہے، اس کو ڈینائی کیا گیا کہ جس طرح تم بندے ہو اور تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اسی طرح تمہارے آباء و اجداد بھی اللہ کے بندے تھے،
ان پر بھی اللہ کا اسی طرح حق تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، جیسے کہ تم پہ اللہ کا حق ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ تو آبا و اجداد کا، اینسیسٹرز کا، خاندان کے بزرگوں کا کوئی فعل، کوئی عمل انسان کے لیے دلیل یا سند نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے۔ اصل اتھارٹی تو قرآن ہے جو اللہ نے بتایا، اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کرو تاکہ تم اللہ کی ناراضگی سے، اس کے عذاب سے بچ سکو۔ لعل کہہ کر امید دلائی گئی، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، دنیا میں فساد کرنے سے بچو۔ تقوی آ نہیں سکتا جب تک اللہ کی عبادت نہ ہو۔ اور یہ سب کچھ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیوں اللہ کو مانیں، کیوں اللہ کو پوجیں، کیوں اللہ کو رب مانیں؟ جو اللہ کو رب نہیں مانتا تو اللہ کا کیا بگاڑتا ہے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اپنا بگاڑتا ہے۔ زیادہ تر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ممالک ہیں جہاں پہ ایتھیزم ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، سب سے زیادہ ڈپریشن، سب سے زیادہ خودکشیاں، سوسائڈز وہیں پر ہیں۔ جیسے کسی نے کہا کہ ٹائٹینک پر آپ کو کوئی ایتھیسٹ نہیں ملتا۔ جب مصیبت آتی ہے نا، پریشانی آتی ہے، جان کے لالے پڑتے ہیں، تو سب کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ فطرت کے اندر ہے۔ یہ کوئی برین واشنگ نہیں کی گئی ہے، یہ کوئی پروپیگنڈے کے ذریعے ذہنوں کو مائل نہیں کیا گیا کہ تم مانو اللہ ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی پہچان لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اب جو لوگ اللہ کو نہیں پہچان پاتے، تو چلو آگے اللہ کی ربوبیت کی کچھ مثالیں پیش کی جا رہی ہیں کہ دیکھو کیسا رب ہے تمہارا، چیزوں کو تو دیکھو۔ ایک تو یہ کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کی خلاقی کو تم دیکھ لو، وہ بھی مقصد ہو سکتا ہے ان اگلی آیات کا۔ اور ایک اور، توحید کے راستے میں جو دوسری بڑی رکاوٹ آئی وہ تھا نیچر ورشپ۔ مظاہر قدرت کی لوگ عبادت کرنے لگ گئے، چاند کی، سورج کی، بارش کی۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ خود معبود نہیں ہو سکتے، ان کا بنانے والا ہے کوئی۔ آیت نمبر 22، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل مت ٹھہراؤ۔ اللہ کی تخلیق دیکھو، کائنات کا انتظام دیکھو، خلق بھی اللہ کی، تخلیق اللہ کی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ نے بنایا۔ جب ایک معمولی کاغذ، ایک معمولی گلاس کسی کے بنائے بغیر نہیں بن سکتا، تو کس قدر حماقت ہے یہ سوچنا کہ ساری کائنات بن گئی کسی بنانے والے کے بغیر۔ تخلیق بھی اس کی ہے، ساتھ ساتھ حکم بھی اسی کا ہے، اسی کا حکم سب پہ چلتا ہے۔ زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا اور آسمان کو اوپر تان دیا اس نے۔ بہت سی آفات سے، بہت سی مشکلات سے ہمیں بچا لیتا ہے۔ جیسے عمارت ہمیں بچاتی ہے بہت سی مشکلوں سے، اسی طرح آسمان ہمیں بچا لیتا ہے بہت سی آفتوں سے۔ اسی آسمان سے بارش برستی ہے، طرح طرح کی غذائیں ہمارے لیے زمین سے اگتی ہیں۔ ثمرات کا ذکر کیا۔ ثمر کہا جاتا ہے کسی چیز کا فائدے مند حصہ۔ جیسے اولاد کیا ہوتی ہے؟ انسان کا ثمر۔ ہم کہتے ہیں نا محنت کا ثمر، محنت کا پھل، محنت کا فائدے مند حصہ۔ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے کیا، تو کیا کرو؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کا مد مقابل مت بناؤ۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے مشرک جو دوسری ہستیوں کو اللہ کا مد مقابل بناتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں ایتھیسٹ۔ آپ کہیں گی ایتھیسٹ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، تو مد مقابل کہاں سے بناتے ہیں؟ وہ دراصل اپنی خواہش کو اللہ کا مد مقابل بنا کر کھڑا کرتے ہیں، اسی لیے وہ اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ کو ماننے سے تو ذمہ داری آتی ہے انسان کے اوپر
سینس آف رسپانسبلٹی کا احساس ہوتا ہے. اللہ کو نہ ماننے سے لگتا ہے ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں, ہم پورا دن سوتے رہیں, ہم کسی کا حق نہ ادا کریں, میاں اور بچے رولیں, ماں باپ جو ہیں وہ ہماری توجہ کے منتظر بیٹھے رہیں. کیوں کسی کو دیکھیں, میری مرضی میں جو کروں. خود غرضی, اپنے خول میں بند ہو کر بیٹھ جانا, ہر ذمہ داری سے آزادی. لیکن توقع یہ بھی کہ ساتھ ساتھ مجھے کھانا ملتا رہے, سانس آتا رہے, نیند آتی رہے, لیکن خواہش کی پیچھے چلتی رہوں, خواہشات کو پورا کرتی رہوں. تو ایتھیسٹ بھی دراصل اپنے آپ ہی کو اللہ کا مد مقابل بنا کر کھڑا کر دیتا ہے. خود اچھی طرح جانتا ہے کہ اپنا سانس وہ خود نہیں لا سکتا. اگر اللہ نہیں ہے تو بتائے نا اس کا سانس چل کیسے رہا ہے. اگر اللہ نہیں ہے تو وہ بتائے نا کہ اس کا دل دھڑک کیسے رہا ہے. خود کو اپنا دل دھڑکا کے تو دکھائے. نہ وہ سانس لینے پر قادر ہیں, نہ اپنا سانس بند کرنے پر قادر ہیں. یہ تو آٹونومس سسٹم ہے باڈی کا جو چل رہا ہے. جو انداد لفظ ہے یہ ند کی جمع ہے, مد مقابل, اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دینا. انسانوں نے کیا کیا کہ آسمان کا الگ خدا بنا دیا, کھیتوں کی الگ دیوی بنا دی. جس چیز کو اپنے سے زیادہ طاقتور دیکھا اس سے مروب ہوا, امپریس ہوا, اس کے آگے بچ گیا, اس کو سجدہ کرنے لگ گیا. لوگوں نے سورج کی پوجا کی, چاند کی پوجا اسی لیے کی. تو فرمائے کہ اللہ کے لیے مد مقابل مت بناؤ. اللہ اس قابل ہے کہ تم اللہ سے امپریس ہو. ہر چیز تم دیکھو کس قدر زندگی بخشنے والی اللہ نے بنائی ہے تمہارے لیے. اندادن اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے ندہ, نون دال دال, ندہ. ندہ اس اونٹ کو کہتے ہیں جو بس منہ اٹھائے کسی بھی رخ پر بھاگ نکلتا ہے, ڈائریکشن لیس, کہیں بھی دوڑ پڑتا ہے ادھر یا ادھر. آگے فرمایا آیت نمبر 23, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تمہیں اس معاملے میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں, تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ, اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو, ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. شہیدہ یشہدو کا لفظ آ رہا ہے. شہدہ شہید کی جمع ہے. شہید کا مادہ شین ہا دال ہے. شہیدہ اس کے 3 معنی ہوتے ہیں. موجود ہونا, ٹو بی پریزنٹ, مددگار, ہیلپر, اور گواہ, وٹنس. تو یہاں پر چیلنج کیا گیا کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, انسان کا کلام ہے, تو تم ایسا ایک کلام بنا کر لے آؤ. قرآن میں 5 دفعہ یہ چیلنج آیا ہے, 5 مقامات پر. سورہ یونس میں آیا, سورہ ہود میں آیا, سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ چیلنج آیا ہے, اور سورہ طور میں, اور پھر یہاں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں. شروع میں کہا مکی صورتوں میں کہ اس جیسا پورا قرآن بنا کر لے آؤ. سورہ ہود میں فرمایا 10 صورتیں ایسی لے آؤ. سورہ یونس میں فرمایا 1 صورت لے آؤ, اور سورہ بقرہ میں بھی فرمایا کہ چلو 1 صورت بنا کر لے آؤ. کھلا چیلنج ہے اللہ کی طرف سے, فار آل ٹائمز ٹو کم, آنے والے وقتوں کے لیے بھی. الفاظ کی خوبصورتی, الفاظ کی روانی, اس میں تو کوئی اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا. عرب اپنی زبان دانی پر بڑا فخر کیا کرتے تھے. انہیں اپنے خطباء پر, اپنے شعراء پر, اپنے علماء پر بڑا ناز تھا. لیکن قرآن کے اس چیلنج کے جواب میں سب خاموش ہو گئے, گنگ ہو کے رہ گئے. فرمایا سارے شاعروں کو, خطیبوں کو, ادیبوں کو, انسان جن سب کو بلا لو, سب مل کے بناؤ, تب بھی نہیں بنا سکتے. اس زمانے میں چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس چیلنج کا جواب دینے کی کوشش کی. اس میں مسیلمہ کذاب, اسود عنسی جھوٹے نبی تھے,
انہوں نے کچھ کلام بنایا اور کہا کہ ہم پر بھی وحی آتی ہے. اور کیا انہوں نے بنایا؟ ایک نے بنایا یا زفدع بنت الزفدعین، اے مینڈک بیٹی دو مینڈکوں کی، نقی کما تنقین، تو صاف ستھری ہے کتنی ہی تو صاف ستھری ہے. نصف کی فی الماء و نصف کی فی الطین، آدھا دھڑ تیرا پانی میں ہوتا ہے آدھا مٹی میں ہوتا ہے. للماء تذکرین ولا الشارب تمنعین، نہ پانی کو تو گدلا کرتی ہے نہ پینے والے کو روکتی ہے. یہ کہا کہ ہم پر بھی وحی آئی، تو سوائے اس کے کہ لوگ ان پر ہنسے اور اپنا انہوں نے تماشا بنایا اور کچھ نہ ہو سکا. سورہ القاریہ یہ بھی شروع دور کی مکی صورت ہے. القاریہ ملقاریہ کہ دل انسان کا دہل جائے، جو مضمون ہے اس میں. اس کے وزن پر کسی نے بنایا الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب دبیل و خرطوم طویل. ہاتھی، کیا ہے ہاتھی، اور کیا بتائے تجھے کیا ہے ہاتھی. اس کی ایک سخت دم ہے اور ایک لمبی سونڈ ہے. کہا یہ وہی آئی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ کوئی کیا کہے اس کے اوپر، خود اپنی زبان سے یہ کلام کہہ رہا ہے کہ کس کا کلام ہے. تو فرمایا آگے آیت نمبر 24 فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے. پرزور اس میں اس بات پر اصرار ہے کہ کبھی بھی تم قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. تم اس جیسا کلام بھی نہیں بنا سکتے، اس کلام کو تم نافذ بھی نہیں کرتے، تو پھر سوچو نا کہ کیا ہوگا تمہارے ساتھ. اس کفر کے نتیجے میں تو آگ کا ایندھن بنو گے، وقود بنو گے. وقود ایندھن کو کہا جاتا ہے، فیول کو. انسان اس کا ایندھن بنیں گے. انسان کا اگر ہم کمپوزیشن دیکھیں، اس کے اجزائے ترکیبی دیکھیں، تو انسان کی اپنی ہڈیوں میں کاربن پائی جاتی ہے، فاسفورس پائی جاتی ہے. یہ سب چیزیں آگ کو بھڑکانے میں مدد دیں گی. آگ کی بھی شدت ہوتی ہے، ایندھن کے حساب سے آگ کی شدت میں فرق ہوتا ہے نا، انٹینسٹی میں. فائر کی انٹینسٹی ویری کرتی ہے کہ فیول کیا پڑا. آپ چند لکڑیاں جمع کر کر آگ جلائیں، اس کا ٹیمپریچر کم ہوگا. نیوکلیر ایکسپلوژن جو ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر کہاں جاتا ہے؟ یورینیم وغیرہ یہ پتھروں سے نکلتی ہے. تو جو نیوکلیر ایکسپلوژنز ہوتے ہیں تو ملینز آف ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر جاتا ہے. 1 گرام میٹر میں، مادے میں اتنی توانائی، اتنی انرجی ہوتی ہے جتنی کہ 2500 ٹن کوئلے میں ہوتی ہے. تو سوچیں کہ انسانوں اور پتھروں کو جب انرجی میں کنورٹ کیا جائے گا تو جہنم کو ایک نہ ختم ہونے والی سپلائی مل جائے گی ایندھن کی. اس کے برعکس فرمایا آیت نمبر 25 وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. بشر الذین، بشارت کی بات کی گئی ہے. انسان کو بھی بشر کہا جاتا ہے. بشر کا لفظی مطلب ہوتا ہے کھال، سکن. جانوروں کی تو کھال بالوں سے یا پروں سے کور ہوئی بھی ہوتی ہے، انسان کی کھال ایسی کی ایسی نظر آ رہی ہوتی ہے. بشارت کو بھی بشارت اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ خوشی کی خبریں ایسی ہوتی ہیں
کہ انسان کو اپنے جسم پر، اپنی کھال پر اس کا اثر محسوس ہوتا ہے. خوشی کی خبر سن کے بعض لوگوں کے چہرے چمکنے لگتے ہیں، یا ایسا گوز فلیش سا نہیں ہوتا، انسان کو ایسے لگتا ہے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. جی ہاں، تو یہ خوشخبری دی گئی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کو اور صرف مان لینے کو جنہوں نے کافی نہیں سمجھا، بلکہ جو بھی کہا گیا اس کے بعد اس کو مانا بھی، اطاعت بھی کی. عمل الصالحات، ان کے سارے ارمان، ساری خواہشات جو دنیا میں پوری نہیں ہوئی تھیں، یا انہوں نے اللہ کی اطاعت کی وجہ سے اپنی خواہشات پوری نہیں کی تھیں، تقوی کی وجہ سے، وہ سب بھرپور طریقے سے جنت میں پوری ہوں گی. نہریں بہتی ہوں گی. نہروں کے تصور سے خوشگواری کا سا احساس آتا ہے، فراوانی کا، ابنڈنس ہے، پلیزنٹنس ہے، بے فکری کا، کیئر فری. لگتا ہے جیسے پکنک منانے جاتے ہیں، پکنک کا سا تصور آتا ہے. تو جنات کا ذکر کیا. جنت کی جمع ہے جنات. جنت کا مادہ ہے جیم نون نون. جیم نون نون کا مطلب ہوتا ہے چھپ جانا. جنوں کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتے. ماں کے پیٹ میں جو فیٹس ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں عربی میں. جنین نظر نہیں آتا آنکھوں سے. تو جنت بھی جنت اس لیے کہلاتی ہے کہ سبزہ اور گرینری مٹی کو ڈھانک لیتا ہے، کور کر لیتا ہے. تو جنتوں میں رہیں گے، کوئی ناگوار چیز وہاں ان کے لیے نہیں ہوگی. کھانا بھی جو دیا جائے گا وہ جانا پہچانا ہوگا. آپ کہیں جائیں، بالکل آپ کو کوئی ٹراپیکل فروٹ لا کر کھلانا چاہے جو آپ کے لیے اجنبی ہے، تھوڑی سی دیر کو ہچکچاتا ہے انسان. انسرٹنٹی کا، بے یقینی کا شکار ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا مزہ کیسا ہوگا، مجھے اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا. تو جنتیوں کو اتنی سی بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی کہ کوئی اجنبی شکل کی چیزیں ان کو دی جائیں. شکلیں ملتی جلتی ہوں گی لیکن مزے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. ٹیسٹ وہی ہوں گے، مزے وہی ہوں گے جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، لیکن کوالٹی میں بہت فرق ہوگا. کھانا بہت اچھا ہو اور کوئی ساتھ نہ ہو تو بھی مزہ نہیں آتا. کھانا بہت عمدہ ہو، ماحول بہت اچھا ہو اور ساتھی بہت اچھا ہو تو لطف انسان کا دوبالا ہو جاتا ہے. تو بہترین شوہر ہوں گے عورتوں کے لیے اور بہترین بیویاں ہوں گی مردوں کے لیے. پاکیزہ مطہراتن، پاکیزہ اخلاق، کوئی گندے الفاظ نہیں بولیں گے، کوئی گالم گلوچ نہیں. پاکیزہ جسم، پسینہ نہیں آئے گا، منہ سے اسمیل نہیں آئے گی، ان کے میلے کپڑے نہیں دھونے ہوں گے، جوتوں پر پالش نہیں کرنی ہوگی. پاکیزہ کردار کے پاکیزہ. کوئی بیوی، کوئی شوہر جو ہے وہ بے چینی کا شکار نہیں ہوگا کہ کہاں افیئر ہو رہا ہے، کہاں چلے گئے. گفتگو بھی پاکیزہ، ہر طرح سے پاک صاف، بالکل جسم کے لحاظ سے بھی، روح کے لحاظ سے بھی صاف ستھرے، آپس میں بہت محبت کرنے والے. اور سب سے بڑی نعمت کہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. ہم فیہا خالدون. دنیا کی کوئی انجوائمنٹ انسان کو مستقل نہیں ملتی. ویکینڈ بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر پیر کا دن آ جاتا ہے. بعض دفعہ وہ چیز موجود ہوتی ہے، ویسے پکنک پر گئے، بہت مزہ آیا، لیکن دل بھر جاتا ہے، طلب ختم ہو جاتی ہے. چیز موجود ہوتی ہے، اب آپ انجوائے نہیں کر رہے اس کو، طلب نہیں ہے آپ کے اندر. بعض دفعہ کوئی چیز بہت شوق سے خرید کے لائے، اب اچھی نہیں لگ رہی، دل سے اتر گئی. انجوائے کرنے کی صلاحیت بڑھاپے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. تو بعض دفعہ طلب ختم ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، طلب ہوتی ہے، چیز ختم ہو جاتی ہے. بھوک ہوتی ہے، کھانا ختم. بعض دفعہ کھانا ہے، بھوک ختم. لیکن جنت میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا بیلنس ہوگا. جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی سپلائی ہوگی. نہ انسان کی طلب ختم ہوگی اور نہ ہی چیز ختم ہوگی. یہ بڑا مختلف تصور ہے جنت کا بدھزم کے مقابلے میں. بدھزم میں نروانا ہے نا ان کے ہائیسٹ چیز، اس میں کہتے ہیں ایبسنس آف ڈیزائر اینڈ پلیجر، کہ نہ آپ کو کسی چیز کی طلب ہو اور نہ کسی چیز کو حاصل کر کے آپ کو خوشی ہو. آج کل میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کو ڈپریشن کہتے ہیں، کہ نہ آپ کو کسی چیز سے خوشی ملے اور نہ کسی چیز کا جی چاہے. تو ڈپریشن کی جگہ نہیں ہے جنت.
وہاں بہت خوشی ہوگی ہر چیز کو حاصل کر کے، اور لطف بھی بہت آئے گا۔ وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔